نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ آدھین یہ سورہ شورا اور سورہ زخرف ہے جس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ سورتوں کے ان گروپ میں موضوع بحث تو توحید ہی ہے، لیکن توحید کے 3 اجزاء میں نے آپ کو اس گروپ کے آغاز پر بیان کیے تھے، جن کو بنیاد بنا کے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے متعلق مطالبہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، توحید جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کی صفات عالیہ کا بیان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے جتنا بھی تعلق ہے اس کی صفات کے ذریعے سے ہی ہے، اس کی ذات کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کی صفات کا یہ تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے بندوں سے رابطہ کرتا ہے، ان کی طرف وحی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے تاکہ انہیں اپنی مرضی سے آگاہ کر سکے۔ اور اس کی صفات کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جس حال میں ہیں ان کو اسی طرح نہ چھوڑے، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دے۔ یہ آخرت کا تصور ہے۔ یہی چیزیں مستقل زیر بحث آ رہی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بھی مجموعی طور پر یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ شورا کے آغاز میں شروع کے 10 آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دعوت کوئی نئی نویلی دعوت نہیں ہے، یہ وحی کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اسی کے مطابق یہ ہمارے رسول ہیں جو تمہارے درمیان آ کر ہمارا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح خداوند عزیز حکیم اے نبی تم پر وحی کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ تم سے پچھلوں پر وحی کرتا رہا ہے۔ اس لیے وحی کر رہا ہے کہ وہ عزیز ہے، اسی کی بادشاہی ہے، آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کی ملکیت ہے، اور بادشاہ اپنی رعایا سے مخاطب ہوا کرتے ہیں، انہیں اپنی مرضی بتایا کرتے ہیں، اور وہ بہت بلند ہے، عظیم ہے۔ کیوں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو صورتحال اس وقت زمین پہ ہے، دوسرے مقام پر سورہ روم میں سے بیان کیا گیا ہے کہ بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا انسانوں کی کمائی کے سبب، خاص طور پر شرک، جس کے متعلق یہی کم و بیش الفاظ تھے جو سورہ مریم میں بھی نقل ہوئے کہ زمین و آسمان اور پہاڑ سب پھٹنے اور ڈہنے کو ہیں، اس واسطے کہ لوگ پروردگار عالم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے اولاد بنا رکھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ آسمان پھٹنے کے قریب ہے اپنے اوپر سے، اور فرشتے کیوں پھٹنے کے قریب ہے؟ اس لیے کہ شرک کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی سخت بات ہے، اور جن کو معبود بنایا جا رہا ہے ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ دست بدستہ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کی حمد، اس کی تسبیح کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ پھر معافی کی درخواست کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ تو جان لو کہ پروردگار عالم رحم کرنے والا غفور ہے، اس نے عذاب نہیں بھیجا بلکہ رسول بھیجنا پسند کیا ہے۔ اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے سوائے انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، کارساز بنا رکھے ہیں، تو اللہ ان پہ نگراں ہے، واقف ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ آپ اے نبی ان پہ داروغہ نہیں ہیں۔ جس طرح پہلے وحی کی گئی تھی ایسے ہی وحی اب کی جا رہی ہے آپ کی طرف، وہ قرآن عربی زبان میں، اس لیے کہ اس ام القرا اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بستیوں کی ماں، مکہ کا یہ خطاب ہے۔ ام القرا اور اس کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان کو آپ متنبع کر دیں اور اس دن سے خبردار کر دیں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں
اس روز ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک آگ میں۔ یہ سارا فساد کیوں برپا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے برپا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش میں رکھا ہے اور اس لیے آزادی دی ہے کہ جو چاہیں وہ فیصلہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ سب کو نیک بنا دیں، سب کی اصلاح کر دیں، یہ کرنا ہوتا تو ہم خود ہی کر دیتے۔ اصل تو آزمائش ہے، اس آزمائش میں جو شخص اچھے عمل کرے گا وہ ہے جو ہماری رحمت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اور جو لوگ نافرمانی اور ظلم کا ارتکاب کریں گے تو ان کا انجام وہ سعیر ہے جو اوپر بیان ہو گیا، یعنی آگ، اور وہاں ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ان کی حاجت روائی کرنے والا۔ یہ وہ بنیادی منصوبہ ہے جو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، جس کے تحت رسول کو بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ اگلی فصل ہے جس میں قرآن کی دعوت، توحید، آخرت، اس کے دلائل، لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، کیا اوصاف ہیں جو مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اس کا آغاز بھی قدرت کے دلائل سے ہو رہا ہے کہ وہی ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور پھر یہی سلسلہ آگے چلتا چلا جائے گا۔ بیچ میں اس میں البتہ ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہہ دی ہے وہ قابل توجہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اصل میں بنیادی غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا سمجھنے لگتے ہیں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ جیسے سمجھنے لگتے ہیں۔ عقیدے میں ساری خرابی یہاں سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں کسی اور جیسا نہیں ہوں کہ مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت ہو، مجھے کسی شفیع کی یا شفاعت کرنے والے کی ضرورت ہو جو میرے فیصلوں میں مجھے آ کے مدد کرے، مجھے بیٹے یا بیٹی کی ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کی ذات کے حوالے سے بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن کریم میں وہ لفظ کہہ دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، لیکن یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ محض ایک، کیونکہ قرآن کریم ایک لٹریری ماسٹر پیس تھا، ادب کا شہپارہ تھا۔ ادب کی زبان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے ہاتھ کہتے ہیں تو اس سے قوت مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کا کوئی پاؤں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمانوں میں رہتا ہے۔ اس میں سے کوئی بات بھی اس مفہوم میں نہیں ہے جو انسانوں کے لیے درست ہو سکتی ہے یا دیگر لوگوں کے لیے۔ اس سے مراد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک تصور ہو جائے کہ وہ طاقتور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس کو نہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہ اس کی صفات کے اعتبار سے کمپیریزن اس کا کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ بڑی تفصیل ہے ان تین لفظوں کی، لیکن مختصراً اس میں بات یہ بیان ہوئی۔ جو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں جیسے نہیں ہے اور انسان اللہ تعالیٰ جیسے نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مخلوقات جیسے نہیں ہے اور مخلوقات اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے۔ پھر یہ مذہب کی اسی تاریخ کا بیان ہے جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی ہے کہ پہلے جس طرح وحی کی گئی تھی ایسے ہی اب یہ ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں تمہارے لیے وہی دین اس نے مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس سے پہلے نوح کو کی گئی تھی، جو اب تم پہ وحی کیا جا رہا ہے، اور جس کی ہدایت ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو کی گئی تھی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ دین کیا ہے؟ دین تو اصل میں توحید کا ہی نام ہے، اور اسی سے پھر ساری چیزیں پھوٹتی ہیں۔ تو اسی دین کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، دین اسلام، دین توحید، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس میں تفرقہ نہ ڈالا جائے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ اللہ کے علاوہ جب بھی کسی اور چیز کو اہمیت دی جائے گی دین میں خود بخود تفرقہ ہو جائے گا۔ اللہ کی بندگی کے علاوہ جب بھی کسی چیز کو اہمیت دی جائے گی دین میں خود بخود تفرقہ ہو جائے گا۔ سیدھی راہ توحید کی راہ ہے اور سیدھا راستہ بندگی کا راستہ۔ تو ان مشرقوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت گراں گزر رہا ہے، جس توحید کی طرف تم بلا رہے ہو یہ ان پہ بہت گراں گزر رہا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ اللہ جسے چاہتا ہے
اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے، اور ہدایت وہ انہیں کے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اس نے پیغام بھیج دیا ایک قوم کا انتخاب کر کے، اس میں رسول آ گیا، لیکن ان میں سے ہدایت وہی پائیں گے جو رجوع کریں گے. جو اعراض کریں گے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار قرآن میں واضح کرتے ہیں کہ یہ جو رسول ہمارے بلا رہے ہیں یہ کسی سائل کی صدا نہیں ہے، یہ اتنی بے وقوف چیز نہیں ہے کہ لوگ اس کو نظر انداز کر دیں اور اس کو ٹھوکر پہ رکھیں اور اس کو چھوڑ دیں. یہ آسمان و زمین کے مالک کا کلام ہے، یہ اس کا پیغام ہے. لوگوں تم اختیار کرو گے تو تمہارا فائدہ، اور نہیں کرو گے تو کسی کی کیا حیثیت ہے خدا تعالیٰ کے مقابلے میں. حضور کے لیے حکم یہی تھا کہ آپ اسی دین کی دعوت دیجیے، اسی پہ جمے رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. پھر اس کے بعد انہیں مختلف پہلوؤں سے سمجھایا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے. اور پھر ایک بات بڑی اہم ہے جو کہی ہے، وہ یہ کہ اے نبی ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا. یہ ساری جو میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، حضور نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا تجارت چھوڑ دی، ساری رشتہ داریاں تعلقات داؤں پہ لگا دیے، لوگوں سے بہت برا بھلا سنا، سب کچھ جھیلا. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بار بار روک رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کیوں اپنی جان گھلا رہے ہیں ان کے پیچھے. اور یہ سارے نبیوں نے کیا، اور سب نبی آ کے ایک ہی بات کرتے تھے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے، ہمارا اگر بدلہ ہے تو اللہ کے ذمہ ہے. یہی بات اب حضور سے کہلوائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ میں حق قرابت داری ادا کرنا چاہتا ہوں. تم میرے رشتہ دار ہو، تم سے جو مجھے محبت ہے، تم میری قوم ہو، تم سے جو مجھے محبت ہے، اس محبت کا حق ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. ورنہ تو حضور اتنا حکم تھا اتنا پہنچا دیتے کافی تھا، لیکن حضور نے اس سے آگے بڑھ کے بہت معاملہ کیا. تو یہ اس بار سے بڑی اہم آیت ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ اللہ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے. میں یہ دیکھتا ہوں اور بڑی مجھے اس میں دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ خاص طور پر توحید کا نام لیتے ہیں، میں نے دیکھا ان کے لہجے میں بڑا ایروگرنس ہوتا ہے. بالعموم سب تو نہیں، لیکن بہت سے ایسے دیکھیں لوگ، ان کے اندر ایک تکبر ہوتا ہے. وہ جب عام طور پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنی بدعتوں میں، خرافات میں، تو ان برائیوں سے تو خیر آدمی کو کراہیت آنی چاہیے. انسانوں سے کراہیت کا کیا سوال ہے؟ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، جہنم میں جائے گا. آپ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کتنا سمجھا رہے ہیں. یعنی 13 برس مکے میں سمجھایا، اس کے بعد 10 برس مدینے میں بھی سمجھاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اور اس کے رسول موجود ہیں، پھر کہیں جا کے جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کوئی بات صحیح کہہ بھی رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. ہماری بات جو ہے مخاطب کے دل و دماغ پہ دستک دے بھی رہی ہے یا نہیں دے رہی. اور اس سے بڑی بات کہ جو دائی ہوتا ہے وہ درد رکھتا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے اور دل میں درد ہوتا ہے. رات کو وہ اللہ کے بندوں کے لیے اٹھ کر دعا کرتا ہے، پھر دن میں آ کے دعوت کا کام کرتا ہے. لوگوں پہ تبصرے کرنے، ان کو حقیر سمجھنا اور ان کے بارے میں کمنٹس دینا، اپنے آپ بارے میں خیال کرنا کہ جی ہم توحید تو ہم نہیں دیکھی ہے بس، تو پھر آپ نے توحید میں سے کچھ نہیں پایا. توحید ہمبلنس دیتی ہے، انکساری دیتی ہے، اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس دیتی ہے. یہ انسان میں درد پیدا کرتی ہے. یہ مخلوق کا بھی درد ہوتا ہے اور خالق کی بھی محبت ہوتی ہے. جس شخص میں یہ دو چیزیں نہیں آئیں اس کے حصے میں یہ اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ وہی توحید آئی ہے جو شیطان کے حصے میں آئی تھی. وہ بظاہر دنیا کا سب سے بڑا موحد تھا جس نے اللہ کے حکم پہ بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ بس نمائشی توحید تھی. حقیقی توحید تو ہمبلنس پیدا کرتی ہے انسان میں اور لوگوں کا درد پیدا کرتی ہے، اور اسی کی آج کل بڑی کمی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں سمجھا رہے ہیں انہیں کہ تمہیں یہ جو دنیا کا سر و سامان دیا گیا ہے، دیکھو یہ چند روزہ ہے، اور جو اللہ کے پاس رہنے والا ہے نا وہ ہمیشہ بھی رہے گا اور بہتر بھی ہے. یہ دو کوالٹیاں ہیں. اس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ دنیا اگر سونے کی ہوتی
اور آخرت مٹی کی ہوتی تب بھی آخرت بہتر ہے، اس لیے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، لیکن دنیا مٹی کی ہے اور عارضی ہے، اور آخرت سونے کی ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو یہ کمپیریزن ہے دونوں میں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بہتر بھی ہے، یعنی وہ سونا ہے، یہ مٹی ہے، اور وہ باقی رہنے والی ہے، یہ فانی ہے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں. یہ توکل بھی بڑی شاندار چیز ہوتی ہے. یعنی انسان زندگی میں بڑے اپس ڈاؤن دیکھتا ہے، بڑے اچھے حالات برے حالات آتے ہیں تو آدمی کا دل بڑا ڈاواڈول سا ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان خدا کے بھروسے پہ جی رہا ہو تو زندگی کے سرد و گرم میں انسان کو اللہ تعالیٰ خود سنبھالتے ہیں. تو ہمیشہ توکل کو اختیار کرنا چاہیے. توکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اونٹ کے گلے میں رسی باندھنے کا نام ہے. اونٹ کو آزاد چھوڑ کے توکل نہیں کیا جاتا. اپنی طرف سے آدمی اہتمام کر لے، اس کے بعد توکل کرے، پھر ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے. اب یہ کچھ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں جو صحابہ کرام کی ہیں، اور یہ خاص طور پر اس زمانے کے حوالے سے ہیں جب بڑا ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ، اور محسوس یہ بھی ہو رہا تھا، یعنی قریب وہ وقت آ گیا تھا جب ہجرت کا حکم آنے والا تھا اور پھر یہ پانسا پلٹ جانا تھا. تو اس حوالے سے بھی کچھ احکام ہیں، لیکن اس میں عمومی وہی بات ہے جو پہلے بھی کئی مقامات پہ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا چیزیں مطلوب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا صحابہ کرام کا نقشہ، اور ظاہر ہے کہ وہی رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، اس میں خیال رکھیے گا کہ چھوٹے گناہوں سے کا ایگزمپشن دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل فری ہینڈ ہے چھوٹے گناہوں کے لیے. اصل میں ایگزمپشن اس لیے دیا ہے کہ چھوٹے گناہ آدمی کتنی بھی کوشش کر لے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا شروع کر دیں تو سچی بات یہ ان کی کسی چھوٹی سی پکڑ کا بھی ہم سامنا نہیں کر سکتے. اس کی چھوٹی سی بھی سزا ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. وہ جتنا بڑا جتنا طاقتور ہے تو اس کی بڑی عنایت ہے، بڑی مہربانی ہے کہ اس نے خود بتا دیا ہے کہ میں چھوٹو چیزیں پہ نہیں پکڑوں گا. لیکن اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ ہمارا یہ مزاج نہیں بننا چاہیے کہ ارے جب اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی تو اب میں چھوٹے تو سارے کام کر سکتا ہوں. دیکھیے آپ گھر سے اچھے کپڑے پہن کے جب آتے ہیں تو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر کیچڑ کی بالٹی انڈیل دی جائے، کوئی نہیں چاہے گا. لیکن کیا یہ چاہیں گے کہ کیچڑ کے چھینٹے آئیں؟ یہ بھی نہیں چاہیں گے. تو بڑے گناہ سے بچنے والا ہمیشہ چھوٹے سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے. وہ ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ہو جائیں تو نیکیاں انسان کی اکثر ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر کی امید ہے. اسی طرح فواحش کا معاملہ ہے. بڑے گناہوں میں اچھا اس سے مایا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. گناہ تین ہی ہوتے ہیں جو کیٹیگری ہیں، مین کیٹیگریز. ایک اسم یعنی کسی قسم کی بھی حق تلفی، دوسری فواحش یعنی بے حیائی اور جنسی بے روی، اور تیسرے کسی پہ ظلم اور تعدی. تو یہاں پہ تینوں گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے اسم ہے حق تلفی کی نوعیت کے گناہ، پھر فواحش ہے، اور پھر تیسری چیز یعنی جس کے اندر چھوٹے گناہوں کی رعایت نہیں دی گئی وہ اصل میں تعدی و سرکشی ہے. تو اس کے بارے میں ایک دوسرے پیرائے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ بڑے گناہوں سے اور فواحش سے وہ بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں پہ وہ سرکشی کا ارتکاب کرتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں. مطلب کسی کو غصہ مار دیا، غصہ آیا تو گالی دے دی کسی کو، اس سے بچتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں کہا کہ غصہ نہ آئے، یہ غیر فطری چیز ہے. آدمی نے کوئی بات اگر طبیعت پہ گراں گزری ہے، اچھا کوئی غلطی نہیں دیکھی ہے تو غصہ تو فطری طور پہ آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے تو اونگتے نہیں رہتے. اللہ کا حکم آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، کچھ نہیں کر رہے، سال پورا ہو گیا زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج فرض ہو گیا حج نہیں کر رہے. اسی طریقے سے کسی کی ضرورت آ گئی سامنے، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے نہیں خرچ کر رہے. دین کی کوئی ضرورت آ گئی ہے، دین کا جو مطالبہ جب آتا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز اصل میں خدا کی یاد ہے.
تو خدا کی یاد سے دور رہ کے تو آدمی کا روحانی وجود مر جائے گا، نماز سے کبھی دور نہیں رہتے۔ اور جب کوئی ان کا اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے تو وہ سرداری اور خاندانی بڑائی اور پیسے کی بڑائی پہ نہیں ہوتا، بلکہ باہمی مشاورت پہ ہوتا ہے، شورا پہ ہوتا ہے، اکثریت رائے پہ ہوتا ہے۔ اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور بدلہ وہ اسی وقت لیتے ہیں جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے۔ اب بدلہ لینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کیا تھا نا، معاف کر دیتے ہیں، اب یہ اجازت دے رہے ہیں کہ بدلہ اسی وقت لیتے ہیں جب ان پہ زیادتی کی جاتی ہے، اور زیادتی کا بدلہ بھی بس اتنا ہی جتنا کہ زیادتی کی گئی تھی۔ اس پہ بھی اگر معاف کر دیں، اصلاح کر لیں، تو اس شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیں۔ اور جو کوئی بدلہ لے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد، تو ان پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام ان پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین پر بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اشارہ ہے، کفار اس وقت مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے، حضرت خباب پہ، حضرت بلال حبشی کے ساتھ بہت کچھ ہوا، اور وہ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے، جنگ بدر میں جب وہ پکڑا گیا تو انہوں نے خود جا کے اسے پھر قتل کیا ہے، وہ اسی آیت کے مطابق تھا، بدلہ انہوں نے اپنا لے لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے کام، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی انکریج کر رہے ہیں، ان کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ معاف کر دو، لیکن اجازت دیے انسانی فطرت کا لحاظ کر کے کہ بدلہ چاہو تو لے سکتے ہو، اور لینا ہے تو اس میں اصول بتا دیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی اختیار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں لوگوں کو، دیکھو لوگوں تمہارے پاس دعوت آ گئی ہے، پیغام آ گیا ہے، حق آ گیا ہے، اب جواب دو، میری پکار کا، اپنے رب کی پکار کا جواب دو، اس سے پہلے کہ وہ دن نہ آ جائے جو آ گیا تو پھر واپس نہیں جائے گا۔ اس روز کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور نہ تو ہماری یہ حیثیت ہوگی کہ تم کسی چیز کا انکار کر سکو، اسے رد کر سکو۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے، اور یہ دن کیا ہے؟ میرے آپ کے لیے موت ہے، اور موت آنے سے پہلے بعض اوقات وزٹنگ کارڈ بھیجتی بھی ہے۔ موت کا وزٹنگ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا۔ بڑھاپا موت کا وزٹنگ کارڈ ہے، اور بعض اوقات بغیر وزٹنگ کارڈ کے آ جاتی ہے۔ کب آتی ہے متعین طور پر کسی کو نہیں معلوم، اس کے آنے سے پہلے اللہ کو جواب دے دیں، ورنہ قیامت کے دن سچی مجھ جواب دینا پڑ جائے گا، یعنی اکاؤنٹیبل ہو جائے گا آدمی، اور وہ پھر جواب دہی بہت بری ہوگی۔ پھر اللہ کی قدرت کا بیان، بادشاہ ہے آسمانوں کا، زمینوں کا، سب اس کی ملک ہے، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، صرف جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، بنجر رکھتا ہے۔ وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ یہ چونکہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے لوگوں کے لیے، شرک میں مبتلا ہونے کا، کہ اولاد نہیں ہو رہی، لڑکا نہیں ہو رہا، تو اب چلیں جی فلاں صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے مراد مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں تو وہ دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ سارے کام بھی میں ہی کرتا ہوں۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہی کی وہی روایت ہے جس کا تسلسل جاری ہے۔ اس روایت میں اصول یہ ہے کہ کسی بشر کے یہ حیثیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کریں۔ قریش کا مطالبہ تھا کہ ہم سے لولا یکلمنا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا طریقہ ہی نہیں رہا۔ میرا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ میں وحی کرتا ہوں، میں پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، وہی تو سب جانتے ہیں، دل پہ القا ہو جاتے ہیں الفاظ، حضور پہ ہوتے تھے۔ ورائے حجاب پردے کی اوٹ سے بات، جیسے درخت کے فریم آف ریفرنس بنا کے حضرت موسیٰ سے بات کی۔ حضرت موسیٰ کو آواز درخت سے آ رہی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کی آڑ سے گفتگو کر رہے تھے، وہاں موجود نہیں تھے۔ یا براہ راست اپنے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وہ فرشتہ پھر اللہ کے حکم سے وحی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہاری طرف روح اپنے امر سے، اپنے حکم سے تم پہ وحی بھیجی ہے۔ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا ہے، اس قرآن کو، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور آپ اے نبی بے شک سیدھی راہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں۔ یہ سورہ زخرف ہے۔
اس میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر حد سے گزر رہے ہو، ظلم زیادتی تک پہ اتر آئے ہو، تو تمہاری وجہ سے ہم صرف نظر کر لیں گے، پھیر لیں گے، ذکر تمہارے پر سے نہیں نازل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مقصود صرف قریش نہیں تھے، بلکہ یہ آخری وحی ہو رہی تھی جو پوری دنیا کے لیے ہو رہی تھی۔ تو فرمایا کہ تمہارے ناپسند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو آتی رہے گی۔ اور پھر وہی تفصیلات ہیں، آیات ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے، یعنی خدا کو تو سبھی مانتے تھے اور اس کی قدرت کو بھی سب مانتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پھر دوسروں کو معبود کیوں بناتے ہو؟ کیسے معبود بناتے تھے؟ یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں بیٹیاں بنا رکھا ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے کیا؟ ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور عنقریب ان سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا، تو ہم ان کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ یہ ظاہر ہے کہ بالکل فضول اعتراض ہے۔ اس کو اگر بنیاد بنا لیا جائے تو ہر گناہ گار ایک گناہ کا ارتکاب کرے گا اور کہے گا کہ اللہ چاہتا تو میں یہ نہ کرتا۔ یہ تو اللہ نے چاہا ہے کہ لوگوں کو آزادی دے، ان کو کوئی علم نہیں ہے اس باب میں، یہ صرف اٹکل کے تیر تکے ہیں جو چلا رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب تو نہیں دی جس کی سند یہ پکڑ کے لاتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کچھ کرتے ہوئے پایا ہے، اسی طریقے پہ پایا ہے، اور ہم ان کے پیچھے ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم قرآنی دلیل ہے۔ توحید کی ابھی تک ہم نے 4 دلائل ہم دیکھ چکے ہیں، ایک قدرت کی دلائل، ایک ربوبیت کے، ایک نظم کائنات کی کہ کوئی اور خدا ہوتا تو سب فساد ہو جاتا، اور چوتھی فطرت کی، یہ 5ویں دلیل ہے جو پیچھے بھی کئی جگہ دی ہے، میں نے اسے بیان نہیں کیا اس طرح۔ یہ دلیل کیا ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ جتنی بھی مسلمہ علمی ٹریڈیشن ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ غیر مذہبی ہو، کہیں سے بھی شرک کی گواہی اس میں سے نہیں ملے گی، کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، حتیٰ کہ وہ کتابیں جن کے یہاں بظاہر وہ لوگ جہاں پہ نبی نہیں بھی آئے، جیسے ہندو ہیں، آپ ان کی علمی ٹریڈیشن میں بھی چلے جائیں تو ویدوں میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خدا واحد کا تذکرہ ہے۔ نیچے جیسے ہی لوگ آتے ہیں تو خرابیاں وہاں ہوتی ہیں۔ بالعموم کتابیں جو اوریجنل بکس ہیں وہ ان خرابیوں سے آج تک خالی ہیں۔ تو کوئی علمی ٹریڈیشن ہو، چاہے سیکولر ہو، سائنس کی ہو، سائنس کا پورا علم بھی، اس لیے 19ویں صدی میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی، صرف ایک دفعہ ہوئی ہے انسانی تاریخ میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود مداخلت کر کے ختم کر دیا۔ نیوٹینین فزکس کے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، 150 برسوں کے بعد جو آئنسٹائن آیا، اور اس کے بعد سارے مقدمات تبدیل ہو گئے۔ اور اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی یہ ہوا کہ سائنس نے توحید کے خلاف گواہی دی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ غیر جانبدار ہو گئی، لیکن کسی بھی مسلمہ علم نے کبھی توحید کے خلاف گواہی نہیں دی ہے، نہ مذہبی ٹریڈیشن نے نہ سیکولر ٹریڈیشن نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہے تو لے کے آؤ۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ صرف ان کے آباء و اجداد نے یہ کیا ہے، اور اس ٹریڈیشن کی پھر یہ مثالیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے، قوم سے یہ کہا تھا کہ میں بری ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی کو ہم نے ایک ٹریڈیشن کے طور پر اس کی نسل میں چھوڑ دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہی چیز باقی رہی ہے۔ اسماعیلیوں میں نسبتاً بگڑ گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل میں تو ان کی کتابوں میں موجود تھا سب، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اسی طرح اگلے پیغمبروں کا بھی ذکر آئے گا، لیکن میرے خیال میں اب وقت ہو رہا ہے تو اس کو ہم اگلے سیشن میں دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔